آگے دوسری حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ یہ بھی میرے سامنے مشکات شریف ہے، اور یہ حدیث صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا ہے۔ باب اہل یمن اور شام کا بیان، اور اس کی تیسری فصل ہے۔ عن شریح بن عبید قال ذکر اہل الشام عند علی وقیل عنہم یا امیر المؤمنین قال لا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الابدال یکونون بالشام وهم 40 رجلا کلما مات رجلا ابدل اللہ مکانہ رجلا یسقى بهم الغیث وینتصر بهم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بهم العذاب او کما قال۔ شریح بن عبید سے روایت ہے، کہا اہل شام کا حضرت علی المرتضیٰ کے پاس ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ اے امیر المؤمنین ان پر لعنت کریں، یعنی حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور یا امیر المؤمنین اہل شام پر لعنت کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی زبان ختم نبوت سے سنا ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ یقول الابدال یکونون بالشام وهم 40 رجلا کلما مات رجل ابدال اللہ مکانہ رجلا یسقى بهم الغیث وینتصر بهم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بهم العذاب۔ حضرت مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابدال شام میں ہوں گے، ابدال شام میں ہوں گے، اور وہ 40 آدمی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان حضرت مولا کائنات سنا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابدال شام میں ہوں گے اور وہ 40 آدمی ہیں۔ جب بھی ان میں سے کوئی ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کی جگہ اور آدمی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ ایک جب فوت ہو جاتا ہے، جس کا وصال ہو جاتا ہے، تو اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ دوسرے آدمی کو بدل دیتا ہے۔ اور آگے کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ ذرا غور کریں اور توجہ سے سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یسقى بهم الغیث، یسقى بهم الغیث وینتصر بهم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بهم العذاب۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو 40 مرد ہیں، ابدال ہیں، ان کی برکت سے بارش برستی ہے، ان کی برکت سے، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے بارش برستی ہے، ان کی دعاؤں سے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ بکروی صاحب ذرا غور کرو کہ ان کی دعاؤں سے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے، اور اہل شام سے ان کی وجہ سے عذاب پھیر دیا جاتا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام؟ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ، ان کے توسل سے، ان کی وجہ سے، ان کی برکت سے اہل شام سے عذاب پھیر دیا جاتا ہے۔ اب بھی اگر آپ کو کوئی شک ہے تو پھر آپ کی قسمت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ان کی دعاؤں سے
بارش ہوتی ہے، ان کی دعاؤں سے فتح ہوتی ہے، ان کی دعاؤں سے عذاب ٹلتا ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں اور دیگر نبیوں رسولوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، ان کا وسیلہ پکڑنے والا مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں لگائیں فتویٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، صحابہ اکرام کی ذات پر، حضرت مولا کائنات کی ذات پر، جو اولیاء کے سردار ہیں، جو ائمہ کے باپ ہیں، حسنین کریمین کے باپ ہیں، داماد رسول ہیں، اور سیدہ زہرا پاک کے شوہر ہیں، اور خلیفہ راشد ہیں، وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے ناظرین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح با اختیار ہیں، اور آپ اپنے غلاموں کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور اپنی امت کی مدد فرماتے ہیں۔ ایسے رسول محتشم کو مشکل کشا نہ کہیں تو کیا کہیں، مددگار نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہیں، بے چاروں کے چارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ، میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ، میری بگڑی کو تو سوارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے، لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا اپنے گھر کی خبر بھی لیتے چلے جائیے۔ یہ میرے سامنے صراط مستقیم اردو ہے اور اس کا صفحہ نمبر 223 ہے، مطبوعہ ادارہ نشریات اسلام، بانی فرقہ وہابیہ اسماعیلیہ بکھرویہ فی الپاک و ہند، مولانا اسماعیل دہلوی وہابیہ کے نزدیک مجاہد اور شیخ الاسلام کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ انہیں قاطع شرک و بدعت کہتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں صراط مستقیم اردو صفحہ نمبر 223، کیا کہتے ہیں؟ لیکن نسبت قادریہ اور نقش بندیہ کا بیان تو اسی طرح ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کی وسعت برکت اور آن جناب ہدایت معاب کی توجہات کہ یمن سے جناب غوث الثقلین اور جناب خواجہ بہاؤالدین نقش بند کی روح مقدس آپ کی متوجہ حال ہوئیں، اور قریباً عرصہ ایک ماہ تک آپ کے حصہ میں ہر دو روح مقدس کے مابین فی الجملہ تنازع رہا، کیونکہ ہر ایک ان دونوں عالی مقام اماموں میں سے اس امر کا تقاضا کرتا تھا کہ آپ کو بتمام ہی اپنی طرف جذب کرے، تاکہ کے تنازع کا زمانہ گزرنے اور شرکت پر صلح کے واقع ہونے کے بعد ایک دن ہر دو مقدس روحیں آپ پر جلوہ گر ہوئیں، اور قریباً ایک پہر کے عرصہ تک وہ دونوں امام آپ کے نفس نفیس پر توجہ قوی دی اور پرزور اثر ڈالتے رہے۔ پس اسی ایک پہر میں ہر دو طریقہ کی نسبت آپ کو نصیب ہوئی۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کے امام مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ ناظرین گرامی قدر، یہ گھر کی بات ہے، اس پر یہاں بکھروی صاحب کا قلم حرکت میں نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ فتویٰ لگا سکتے ہیں قیامت تک۔ میں آپ کو یہ پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ بکھروی صاحب ان پر فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اس عبارت کو آپ بار بار پڑھیں، سنیں اور محفوظ ہوں۔ اس عبارت نے کتنے ہی مسائل حل کر دیے ہیں۔ نمبر 1 کہ اولیاء کرام کاملین موت کے بعد بھی ان کی ارواح مقدس مدد کرتی ہیں، جیسا کہ مولانا اسماعیل دہلوی کے پیر کی مدد کی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مولوی اسماعیل کے پیر کی مدد کی۔ نمبر 2، ان کی ارواح مقدس باذن اللہ جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتی ہیں۔ نمبر 3، اولیاء کرام کی روحانی مدد برحق ہے اور یہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ نمبر 4، جو اس مدد کا منکر ہے وہ اولیاء کرام کی کرامات کا منکر ہے۔ نمبر 5، مولانا اسماعیل دہلوی نے اس عبارت کا انکار نہیں کیا، نہ ہی اس کو شرک و بدعت کہا ہے۔ ذرا غور کریں نا، ہمارے بزرگوں کے متعلق کوئی اس طرح کی بات ہو تو فوری طور پر شرک کا قلم چل پڑتا ہے، اور تقویۃ الایمان ہی پڑھ لیں کہ وہاں مولوی صاحب نے کیا کیا جناب پھول نکھارے ہیں۔ آگے اسی عبارت کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ نمبر 6، آج تک کسی وہابی دیوبندی اسماعیلی بکھروی نے اسماعیل دہلوی کو اس واقعہ کی بنا پر مشرک نہیں کہا، نہ ہی بکھروی صاحب نے آج تک اس کو بدعتی کے لقب سے مشرف فرمایا ہے۔ یہ ہے انصاف۔ آگے نمبر 7، یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کرام باذن اللہ جانتے ہیں کہ ہم نے کس کو فیض دینا ہے۔ اگر یہ بات نہیں تو پھر اسماعیل دہلوی کے پیر کا علم دونوں بزرگوں کو کیسے ہوا؟ نمبر 8، پھر اس واقعہ میں لفظ غوث الثقلین قابل غور ہے۔ غوث کا معنی ہے فریاد رس، اور ثقلین کہتے ہیں جن و انس کو، یعنی جن و انس کا فریاد رس۔ بکھروی مذہب یہ کہتا ہے کہ کوئی غوث نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی لجپال نہیں، تو پھر دہلوی صاحب پر بھی بکھروی صاحب کو ضرور شرک کا فتویٰ لگانا چاہیے۔ پہلے شاید آپ اس عبارت کی طرف جناب علامہ بکھروی صاحب کی توجہ نہ گئی ہو، اب تو آپ کو عرض کر دیا ہے، ضرور توجہ ہوگی اور فتاویٰ صادر فرمائیں گے۔ نمبر 9، اگر دہلوی صاحب غوث الثقلین ماننے سے مشرک نہیں ہوا اور دہلوی صاحب کو بکھروی صاحب ماننے سے مشرک نہیں ہوا، تو پھر ہم اہل سنت و جماعت کو بھی اس بنا پر مشرک نہ کہا کرو۔ اگر بکھروی صاحب مذہب کے مطابق اس بنا پر ہم مشرک ہیں تو پھر ہمت دکھاؤ اور اسماعیل دہلوی کو بھی مشرک واضح کرو۔ نمبر 10، اس واقعہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ بزرگوں کی نظروں سے بھی فیض عطا ہوتا ہے۔ یہ ہے مولانا اسماعیل دہلوی کا عقیدہ۔ انہوں نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا، اگر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فیض دینے کے لیے مولوی اسماعیل کے پیر کے پاس ان کی روحیں تشریف لا سکتی ہیں، تو پھر آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار تشریف بھی لا سکتے ہیں، اور سرکار کے غلام آپ کو مدد کے لیے التجا بھی کر سکتے ہیں۔ نہ یہاں جناب شرک ہے نہ وہاں شرک ہے، صرف بات سمجھنے کی ہے۔ بکھروی صاحب ذرا انصاف کے ساتھ ان باتوں پر توجہ فرمائیں اور امت کو لڑانے سے بچائیں۔